सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बिलावल साहब ने भी अक़लियतों के मसले मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी है और उकरानी साहब और तमाम जो अक़लियती लोग हैं उनको जो है कलमदान संभालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उकरानी साहब को अक़लियती अमूर के मिनिस्टर बना दिया गया है। आइए हम उकरानी साहब से बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको कलमदान संभालने का मौका दिया है बिलावल साहब ने। सर आप जो है अक़लियतों के लिए क्या आपने बिलावल साहब ने आपको एक दिया है कि भाई टारगेट दिया है कि अक़लियतों के लिए क्या करना है आप लोगों ने? मेहरबानी गुरु भाई, पहले तो मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ मेरी इलाके आदत का। उसमें को चेयरमैन जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब का, चेयरमैन जनाब भुट्टो ज़रदारी साहब का, हमारी बहन अदीफ़ टालपुर साहिबा का, CM सिंध का, सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो का, जिन्होंने मुझे ये एक ज़िम्मेवारी दी है क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी मिनार्टी विंग सिंध का सदर था और मेरा नाम जो MNA से और MPA से शॉर्ट लिस्ट में रह गया था। तो चेयरमैन साहब ने मुझे बोला कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपको सिंध गवर्नमेंट में एडजस्ट करूँगा। तो उनको पता है डॉक्टर लालचंद मेहनत करने वाला है, अक़लियत से भाग दौड़ करने वाला है, तो मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे को दी है। इंशाअल्लाह ताला गुरु भाई, पाकिस्तान में जो पहले मुझे शहीद रानी मोहतरमा भुट्टो साहिबा MNA की सीट पे दिया था, MNA की दी, उसके बाद मुझे प्रेसिडेंट आसफ़ ज़रदारी साहब ने MPA का सीट दिया, उसके बाद हमारी चेयरमैन जनाब भुट्टो ज़रदारी साहब ने फिर मुझे MPA की सीट दी। अभी मुझे चेयरमैन ने इस वजारत का कलमदान दिया है, वो भी माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स ये मेरी सिंध में एक हमारी जो अक़लियत है उसमें बड़ी एक एहसास महरूमी थी कि हमारे पास काफ़ी मसाइल का हल नहीं हो पा रहा। उसमें जो बड़ा मसला था तो आपको पता है कि ये फोर्सबल कन्वर्जन के हवाले से हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये हमारी हिंदू कम्युनिटी और तो हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन फोर्सबल कन्वर्जन के लिए तैयार नहीं है। ज़ोरी ज़बरदस्ती, मज़हब का हम भी एहतराम करते हैं, पर ज़ोरी ज़बरदस्ती मज़हब को तब्दील करना कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता है। मैं ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद हमारी अक़लियत के ऊपर एक शफ़क़त का हाथ रखता है। चेयरमैन जब भी ऐसा कोई मसाइल अक़लियत के लिए हो जाता है तो चेयरमैन फ़ौरन नोटिस देता है और इंशाअल्लाह ताला ये फोर्सबल कन्वर्जन का बिल भी हम असेंबली के थ्रू ये पास करेंगे। और दूसरी बात ये है कि सर ये ज़्यादातर जो है मजहबी मामलात जो हैं वो पंजाब ही में क्यों होते हैं? तौहीन का सारा मामला पंजाब ही में होता है, सिंध में और दूसरे शहरों में कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर पंजाब में क्यों इतना टारगेट किया जाता है लोगों को? गुरु भाई, एक्चुअली क्या है कि कुछ इंतशार फैलाने वाले लोग हैं जो इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो ये साजिशें करते हैं। पूरी सिंध और पाकिस्तान को न, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियती पुरअमन हैं। आपने देखा है पंजाब में हो या सिंध में हो, सिंध में खासकर जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, कारोबारी कम्युनिटी है, अमन सुकून शांति के साथ रहते हैं। लेकिन वो जो मुल्क के दुश्मन लोग हैं वो ऐसी हरकतें फैलाते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारी अक़लियत है वो इधर से माइग्रेट होकर चली जाए। और मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी का मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हैं आपको जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे इस धरती पे रहना है। तो हमारी अक़लियत अगर ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो वो कभी भी इधर से माइग्रेट का नहीं सोचते हैं। आपने देखा है कि बड़ी प्रॉब्लम होती है, सिंध में प्रॉब्लम होती है, पंजाब में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे ऊपर शफ़क़त का हाथ रहा है ज़्यादा पीपल पार्टी का रहा है। लेकिन सर अभी इस टाइम जो है थोड़ा सा मसले मसाइल शहर कराची में भी हैं। पीपल्स पार्टी के नाम पे अक़लियतों के घरों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने अभी समझो कि कलमदान मिलने में मुझे 2-3 मिले हैं। मैंने पूरी कल परसों ब्रीफिंग ली है सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स से और मेरी कल भी मीटिंग रही है। मैं पूरी लिस्ट बना रहा हूँ, जो भी अक़लियत के मसाइल हैं उसको हम तरजीह देते हैं और लिस्ट पूरी मैं उनसे लूँगा। तो अगर कोई हमारी मजहबी प्लेस पे या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी कोई ऐसा वाक़या आया तो उसको हम खाली करेंगे। बिल्कुल
اگر انہوں نے خالی نہیں کیا تو ہم چیئرمین جناب بلال بھٹو زرداری صاحب کو نوٹس میں دیں گے، سی ایم جناب مراد علی شاہ صاحب کو اس کو نوٹس میں دلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی ہوگی ان کا ہم بھرپور طریقے سے کوشش کر کے اس کو اپنا خالی کریں گے۔ اور سر ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے ایک اور اچھا قدم اٹھایا تھا اقلیتوں کے لیے کہ جو انہوں نے 18 سال سے کم عمر لڑکیاں جو ہیں غیر مسلم ہو جاتی ہیں، زبردستی مسلم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا پیپلز پارٹی نے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا سر۔ ایکچولی کیا ہے کہ دیکھو ہماری اسمبلی نے کافی بل اچھے پیش کیے ہیں اور پاس ہوئے ہیں، لیکن عمل کچھ چیزوں پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں پہ نہیں کیا ہے، جیسے کہ 5% کوٹا ہے، پریزیڈنٹ آصف زرداری کے دور میں صاحب نے اناؤنس کیا تھا، لیکن مجھے کمپلین آ رہی ہیں تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، پنجاب شاید میں خاص کر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور سندھ میں اب یہ وقت ہمارے کو یہ قدم ملا ہے، انشاءاللہ 5% کوٹا پہ عمل کرائیں گے، اور جو بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہماری اقلیت کے فیور والی چیزیں اس کو ہم عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا سر یوم تاسیس آ رہا ہے، اس کے لیے آپ؟ یوم تاسیس ایک ہمارے لیے پارٹی کا برتھ ڈے کا دن ہے، ہم کو پتہ ہے کہ بڑے دام دھوم سے ہم یوم تاسیس کا جلسہ اور مناتے ہیں۔ ابھی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی بنیاد کی وجہ سے شیخ القادر علی بھٹو نے جب اس پارٹی کا بنیاد رکھا تو وہ دن ہم بڑے شوق سے، جوش سے اور جذبے سے مناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر ڈسٹرکٹ میں یہ اتنے لوگ ہر ضلع میں بڑے بڑے منائیں گے تو چیئرمین بلال بھٹو زرداری ایک جگہ پہ دیکھتا رہے گا، ایک جگہ سے خطاب کرے گا، اور سب ہم اس کو ویڈیو کانفرنس میں دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر کو پوری سندھ میں پورے پاکستان میں جوش و خروش سے منائیں گے۔ سر تھوڑے دن پہلے ہی جو ایک ایسی حکومت گزری ہے جنہوں نے نئی نسل کے دماغوں کو ایک ایسا ٹوسٹ کر دیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف کو جائیں، یہ نئی نسل کو جو پیغام ہے وہ دیں کہ بھائی کس طرف کو وہ جائیں۔ روبا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں نے کافی فلور پہ بھی بولا ہے اور میں نے ٹاک شو میں بولا ہے، ایک نئی ایک پارٹی آئی تھی، وہ میرے خیال میں سیاسی پارٹی سے ہٹ کے وہ انتشار پھیلانا چاہتی تھی، اور 3-3.5 سال اس کو گورنمنٹ بھی ملی، لیکن گورنمنٹ نے اپنا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، وہی ان کی پالیسی، وہی مخالفت، وہی گالم گلوچ۔ یہ میرے خیال پولیٹیکل بندے نہیں ہو سکتے جو ہمارے پاکستان کے اثاثوں پہ حملہ کرنا، پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنا، میرے خیال میں وہ سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یوتھ میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کو گندا کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستانی جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان میں انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ادارے جو ملک کی حفاظت کرنے والے ہمارے آرمی، ان کو جس طریقے سے لینگویج ابیوز لینگویج بولتے ہیں، یہ یوتھ میں ایسی باتیں بول کے ایک پاکستان جو خوبصورت ملک ہے اس میں نفرت انگیز بیان دے کے وہ ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یوتھ کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کا اگر آئند ہے دیکھو تو آپ کے لیے پاکستان میں اس وقت ایک ہی نوجوان چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں جو اس ملک کو اس کرائسس سے نکال بھی سکتا ہے اور یوتھ کو لے کے ساتھ آگے بڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کا نانا جس انداز سے پاکستان کی خدمت کی، اس کی ماں نے جس انداز سے پاکستان کی خدمت کی، مجھے یقین سے میں کہتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں جتنا رول رہا اور فارن منسٹری میں جتنا چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا رول رہا، یہی ایک واحد پارٹی کا چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ہے جو اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتا ہے اور یوتھ کو آگے لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وفاق جو ہے ہمارے ساتھ کارپوریشن پہ نہیں چل رہی، مگر اتحاد میں نہیں چل رہی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں چل رہی ہے وفاق پر؟ ایکچولی کیا ہے، کچھ ایسے ایشوز ہیں کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کولیشن پارٹنر نہیں ہے، صرف پاکستان کی مفاد کی خاطر، پاکستان کی بچانے کی خاطر ہم نے اس کا گورنمنٹ میں ساتھ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ بن جائے اور وہ پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن کچھ ایسے ایشوز ابھی آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، جس طریقے سے سندھ میں
کینال کی صورت میں اس پہ ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں. سندھ کے ایشوز پہ اگر وفاق نے کوآپریشن نہیں کیا تو ہمارا چیئرمین بلال بھٹو زرداری ان سے یہ چیزیں اعتراض کی صورت میں رکھ سکتا ہے. اور میں ان کی گورنمنٹ کو شہباز شریف پرائم منسٹر کو بھی یہ بولوں گا کہ پاکستان پیپل پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, پاکستان کی بڑی پارٹی ہے. اس کے سندھ کے مسائل پہ یا پیپل پارٹی اس ملک کے مفاد کی خاطر, ملک کے مسائل کی خاطر لڑتی ہے, تو اس کے اگر ان کی ساتھ میں چلے گا تو یہ ملک کو آگے بہتر چلے گا. 24 تاریخ کو ایک پارٹی نے کال دی ہے, کیا سمجھتے ہیں ہڑتال کی کہ مطلب کہ وہ کامیاب ہوں گے جلسہ کرنے میں؟ گرو بھائی ایکچولی کیا ہے کہ ان کا لیڈر اندر جیل میں پڑا ہے, یہ وہی ہیں میرے خیال میں انتشار کرنا چاہتے ہیں. یہ گالم گلوچ, یہ جلسہ, یہ لوگوں کو ہراسمنٹ کرنا, یہ روڈ پہ لے کے آنا, میں بولوں گا کہ ان چیز سے ان کو نکلنا چاہیے. اب 5 سال کا مینڈیٹ جس پارٹی کو ملا ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ عوام ہوگی, الیکشن کا ٹائم آئے گا تو آپ الیکشن میں کامیاب ہو کے آؤ تو وہ بہتر ہے. باقی روڈ پہ آ کے جلسے کرنا, جلوس کرنا. اور دوسری بات, جس انداز سے ان کی لیڈرشپ اعلان کرتی ہے, آپ نے دیکھا ہے 3-4 جلسوں کا اعلان کیا, اپنے ورکر کو بلا کے ان کو خراب کر کے پھر پارٹی کی جو لیڈرشپ وہ گم ہو جاتی ہیں, وہ جا کے کہیں کہاں چھپتے ہیں. تو ابھی بھی دیکھا ہے 24 تاریخ کو میرے خیال میں یہ کال واپس لیں گے, نہیں تو ان کے لیڈر کوئی نہیں ہوں گے, یہ ورکر کارکن کو خوار و خراب کریں گے بس. تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا, بہت بہت مہربانی سر.